صدر زیوکار، معزز مہمانان گرامی قدر اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ہمارے خواب خزانے ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ صدر زیوکار، اس دیس میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی، جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا ہی عبادت نہیں ہوتی، ہر شخص کفن باندھ کے سر پر نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ صدر زیوکار، 9 ستمبر گجر پورہ کی وہ اندھیری رات، ویراں موٹر وے، اکیلی ماں اور بچوں کا ساتھ، پیٹرول ختم، سہمے چہرے ڈرتے ہاتھ، نہ کوئی محافظ نہ کوئی اور سننے والا بات، موٹر وے پولیس کا بھی فوری مدد سے انکار۔ کیسے میں صدر زیوکار، 2 درندے، ہاتھ میں اسلحہ، حالت خونخوار، گاڑی کے شیشے توڑا جاتا ہے، پھر اس ماں کو بچوں سمیت جھاڑیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، پھر ان بچوں کے سامنے ان کی ماں پر وہ ظلم ڈھایا جاتا ہے کہ گویا اس عورت کے جسم کا تڑپتا ایک ایک ذرا ابن آدم کی حیاتی پر ماتم کرتا ہو۔ پھر ان کانوں نے سنی CCPO کی وہ پکار کہ دوبارہ عورت کو ہی ٹھہرا دیا گیا ذمہ دار۔ صدر زیوکار، زمین و آسمان تڑپ اٹھتے ہیں، آنکھیں خون برساتی ہیں، اس قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور کلیجہ چلاتا ہے کہ امیدیں ارادے سب بے گھر ہوئے ہیں، امیدیں ارادے سب بے گھر ہوئے ہیں، اندھیرے ویرانے رکھتے سفر ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ سوالی ہیں پر اشک لٹاؤ، ہمارے خواب خزانے ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ صدر زیوکار، خواب پاکستان ایک خواب آزادی تھا جس کی تعبیر در حقیقت ایک بربادی ہے کہ انگریزوں سے آزادی پا کر یہ قوم کبھی عقائد کی غلام بن کر اپنی عزتوں کو رون دیتی ہے تو کبھی سماج کی غلام بن کر اپنی بیویوں کا گلا گھونٹتی ہے۔ خواب پاکستان ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کا قائل تھا، مگر یہ قوم تو چند پیسوں کے عوض اپنا ایمان گنوانے پر مائل ہے۔ ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہونے کا وہ خواب علاقائی، لسانی، مذہبی اور برادری کی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم ہے۔ صدر زیوکار، ہمارا خواب ابھرتے سورج کی طرح روشن اور کھلتے پھولوں کی طرح تازہ تھا۔ ابن آدم کو غلامی سے چھڑانے کا وہ خواب، ظلم و جبر کو اس ملک سے مٹانے کا وہ خواب، تاج نوچنے تخت گرانے کا وہ خواب، جس کی بھیانک حقیقت میں روز دیکھتا ہوں کہ گردنوں کے کٹتے ہوئے، قاتلوں کو جیلوں سے چھٹتے ہوئے، کبھی سندھو دیش تو کبھی گریٹر بلوچستان کے نعرہ لگتے ہوئے، کبھی بیٹوں کی عزتوں کو بٹتے ہوئے، غریبوں لاچاروں کو سسکتے ہوئے، کبھی چوروں کو حاکم بنتے ہوئے، روز ایک زینب کو مرتے ہوئے۔ صدر زیوکار، جس ملک میں مسجدوں، مندروں اور گرجا گھروں میں جانے کی آزادی تھی وہاں آج مذہبی بنیادوں پر جبر عام ہے۔ انسانی مساوات کے وہ حامی پاکستان میں ریمن ڈیویز جیسے قاتلوں کو آزادی سے رخصت کیا جاتا ہے، مگر وطن سے محبت کرنے والوں کو پولیس کی حراست میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ اقبال کا وہ شاہین جسے پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنا تھا آج گلیوں میں بنتے ہوا پر آوازیں کسنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکیوں حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاریوں رباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن۔ صدر زیوکار، مجھ پر، آپ پر، اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہر فرد پر لازم ہے کہ اپنے خوابوں کے بکھرے حصوں کو سمیٹ کر حقیقت بنائیں کہ اہل سرمایہ کے پنجوں میں تڑپتی دنیا، کہ اہل سرمایہ کے پنجوں میں تڑپتی دنیا ہم نے آزاد کرانے کی قسم کھائی تھی، وہ جو مساوات کی قدروں سے مزین ہوگا ہم نے اس دور کو لانے کی قسم کھائی تھی۔ ساتھیوں، آؤ کہ اس خواب کی تعبیر کریں۔ والسلام۔